وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. معزز مشارکین حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے جو کتاب آج ہم نے مقرر کی، نئی کتاب، ایک بہترین موضوع کے ساتھ ابتدا ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. وہ یہ ہے کہ پہلے جو ہم نے اصول الثلاثہ پڑھا جس کا تعلق ہمارے دین سے اور خاص کر دین کے 3 اہم اصول سے تھا. اب جو کتاب ہے نواقض الاسلام، نواقض الاسلام، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں اس حوالے سے کہ اس کتاب کے اندر وہ چند امور ذکر کیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے اگر کوئی انسان ان امور میں پایا گیا، کسی انسان نے ویسا عمل کیا، 10 قسم کے ایسے عمل اس کتاب میں بتائے گئے ہیں. اگر کسی انسان سے وہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو ان سے بچائے، ایمان پر خطرہ ہو جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد بھی بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوتے، اللہ کے پاس وہ جو ہیں کامیاب نہیں ہوتے. وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ پر ایمان لانے کے بعد بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شرک میں ہی رہتے ہیں، مشرکین میں ہی شمار ہوتے ہیں. ایمان لانے کے بعد بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شرک کی وادیوں میں ہی رہتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ شرکیہ اعمال بھی کرتے ہیں. اور یاد رکھیں، اگر ایمان کے ساتھ ساتھ شرکیہ اعمال ساتھ ساتھ ہوں گے، یقیناً وہ ایمان اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگا. ہم جو نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں اور جو بھی نیکی کرتے ہیں، یہ سب ہم اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ بھی ہے کہ جو مخلصین لہ الدین، دین کو، عبادات کو خالص اللہ کے لیے کرنا. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 ہے. اس آیت کی جب ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں کون لوگ مراد ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہی رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز کا اقرار تو کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا خالق و مالک اللہ ہے، لیکن جب باری آتی ہے عبادات کی، جب باری آتی ہے اپنے حاجتوں کو مانگنے کی، جب باری آتی ہے دستگیر کی، تو وہ زمین پر بھی کچھ مخلوق کو اس کا حق دیتے ہیں، زمین میں بھی مخلوق کو کچھ اس کا حق دیتے ہیں. تو ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان تو وہ لاتے ہیں کہ زمین آسمان کا جو خالق مالک جو ہے وہ اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو عبادات ہے، الوہیت ہے، اس میں وہ اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں. تو اس بنیاد پر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ مشرک ہی ہوتے ہیں، یعنی ان کا ایمان ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اس حال میں جب ایمان کے ساتھ ساتھ وہ شرک میں بھی شرک اعمال بھی کرتے ہوں گے. اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے ایک انسان کا ایمان، ایک انسان کا اسلام اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے ہی نہیں. یعنی بھلے سے وہ نمازی ہو، بھلے سے وہ اپنے آپ کو توحید کا پیکر کہتا ہو،
بھلے وہ اپنے آپ کو موحد کہتا ہو کہ میں موحد ہوں، مسلمان ہوں، مومن ہوں، لیکن اگر کچھ اعمال ایسے ہیں توحید کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ ان اعمال کو بھی وہ انجام دیتا ہے، تو اس کے ایمان اور اس کا توحید، اس کا کلمہ پڑھنا، اس کا مسلمان ہونا اس کو قیامت کے دن باعث نجات نہیں بنے گا۔ تو وہ کون سے عمل ہیں جن کے ذریعے سے ایک انسان کے ایمان کی کوئی اللہ کے پاس قیمت ہی نہیں رہتی؟ وہ کون سے عمل ہیں جن کے کرنے کے بعد ایک انسان کی توحید کا اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بدلہ دیتا ہی نہیں؟ وہی اعمال اس کتاب کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ 10 قسم کے ایسے عمل ہیں کہ جو بھی انسان اگر ان میں مبتلا ہوا، پایا گیا، یا وہ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں بھی ملوث ہوگا، تو یقین جانیے وہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی خسارے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو خالص ایمان اور خالص توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ میں نے اس سے پہلے بھی اس واقعے کو ذکر کیا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 لوگ ایسے تھے جو قافلے کے ساتھ ساتھ جب چل رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا، چلتے چلتے راستے، سفر لمبا تھا، تو سفر لمبے کو کاٹنے کے لیے انسان جب بھی کوئی سفر لمبا ہوتا ہے، چاہے گاڑی کے اندر ہو کہیں بھی ہو، تو کچھ ساتھی ہوتے ہیں ساتھ، کوئی کہانی لگاتا ہے، کوئی باتیں کرتا ہے کہ سفر جلدی کٹ جائے۔ ان میں بھی ایسے ہی وہ لوگ چل رہے تھے، لیکن انہوں نے قرآن کے بارے میں، انہوں نے محمد رسول اللہ کے بارے میں کچھ مذاق جیسا کیا۔ اور مذاق کیا تھا؟ بعض روایت کے اندر آتا ہے وہ کہتے تھے آپس میں، 2 آدمی آپس میں، 3 آدمی تھے کل، 2 آدمی آپس میں باتیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جی روم کو فتح کرے گا، یہ کیسر کسریٰ کو فتح کرے گا۔ مطلب وہ ایسے کہہ رہے تھے جیسے یہ ناممکن بات ہے، یہ ایسے دعویٰ کرتے ہیں۔ تو تیسرا آدمی ہنس رہا تھا، تو قرآن مجید کے اندر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین، کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان سے آپ لوگ پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں جواب میں ہم ایسے مذاق کر رہے تھے، اپنا سفر کاٹنے کے لیے باتیں کر رہے تھے۔ دیکھیے جملہ چھوٹا ہے، اسلام کا کسی بھی عمل کا کوئی مذاق اڑائے، پردے کا کوئی مذاق اڑائے، دین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی مذاق اڑائے، اگر جو اس کا دل میں ارادہ نہ ہو کہ میں مذاق، لیکن ایسے ہی جیسا کہ بعض مقامات پہ کبھی کسی جگہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کہیں مرتبہ کچھ باتیں ایسے ہوتی ہیں، جی نمازی ہے جی، یہ بڑے جی حاجی صاحب ہیں، اگر اس قسم کا جملہ ایک انسان نکالتا ہے زبان سے، اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ دین کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ان کو جب کہا گیا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تنہائی میں ہم کہاں ہیں کیا کرتے ہیں سب جانتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کھیل کود کر رہے تھے، کوئی مذاق کر رہے تھے، ایسا کوئی ہمیں ارادہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، اب تم اپنی معذرت پیش مت کرو، اب تم اپنے آپ کو معذور پیش مت کرو، آپ لوگ دائرہ اسلام ایمان میں داخل ہونے کے بعد دائرہ کفر میں چلے گئے ہیں۔ یعنی دینی کسی بھی امور کا، دین اسلام کی کسی بھی عمل کا مذاق اڑانا یہ ایک انسان کے توحید کے لیے خطرہ ہوتا ہے اور اسلام سے خارج ہونے کا عمل ہوتا ہے۔ تو یہی غرض ہے ہمیں اس کتاب میں جو ہے، یہی چیز ہم کچھ سیکھیں گے، یہی کچھ چیزیں مصنف نے اس کتاب کے اندر قرآن و احادیث کی روشنی میں لائی ہوئی ہیں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ ایک انسان کو وہ کون سے امور ہیں جن سے بچنا لازمی ہے، وگرنہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہوئے بھی اللہ کے دربار میں اسلام والوں میں شامل نہیں ہوگا، مسلمانوں میں شامل نہیں ہوگا۔ اور میں نے وہ آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی جو غالباً سورہ انعام کی ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر
شروع ہوتے ہیں غالباً یہ آیت نمبر 83 سے 83 سے لے کر آیت نمبر 88 تک سورہ انعام. جو نوجوان جو درس میں شامل ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ قرآن کھولے، ان آیات کا ترجمہ سے دیکھ لیں، ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیں. اللہ رب العالمین نے 18 غالباً انبیاء کرام کا نام ذکر کیا. 18 نبیوں کا نام ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال جو ہے اللہ کے پاس، ان کا ایمان، ان کا عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتا. کون؟ انبیاء کرام. اور نعوذ باللہ انبیاء کرام شرک کر ہی نہیں سکتے، لیکن شرک کی بھیانک اور شرک کے سنگین ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ خطاب کیا، ہم تک یہ پیغام پہنچایا. اور سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد اوحی الیک والی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے آپ سے پہلے انبیاء کرام کی طرف وحی کی. لئن اشرکت، اگر آپ بھی شرک کرتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر آپ سے بھی عمل سرزد ہوتا تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ عمل، شرک والا عمل جو ہے ایمان اور توحید اور بقیہ اعمال کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اور آخرت میں جو ہے انسان خسارے میں اور تباہی میں جاتا ہے. تو جو شرک ہے یہ بھی ایک وہ عمل ہے جو ایک انسان کے ایمان اور توحید کو ختم کر دیتا ہے. ساتھ ساتھ ایمان بھی ہو، ساتھ ساتھ شرک بھی ہو، تو شرک جو ہے وہ غالب اور جو ایمان ہے وہ مغلوب رہے گا. ایمان جو ہے اس کا قابل قبول نہیں ہوگا. اگر ایک انسان ایمان کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا ہے تو وہ قابل قبول ایمان نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن مجید کے اندر اسی جو میں نے اس سے پہلے کہا تھا سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا، جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ظلم نہیں کیا، جن لوگوں نے ایمان لایا، ایمان کے ساتھ ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. تو صحابہ کرام نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو ہم میں سے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا ہوگا؟ تو ایمان کے ساتھ ساتھ جن نے اپنے ساتھ ظلم نہیں کیا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے یہ مراد نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، بلکہ یہاں پر ظلم سے مراد ہے جو ایک نبی نے اپنے بیٹے سے، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے ظلم عظیم ہے. یہاں پر ظلم سے مراد جو ہے وہ شرک ہے. مراد یہ ہے کہ آیت نمبر 82 سورہ انعام میں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے شرک نہیں کیا، ساتھ ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ رہی. اگر ایمان بھی ہے اور شرک کی ملاوٹ بھی ہے، یہ اللہ کے بارگاہ میں یہ ایمان جو ہے قابل قبول نہیں ہے. تو یہی ہم نے جو کتاب مقرر کی ہے نوافذ الاسلام، اس کے اندر یہی چند کچھ امور ذکر کیے گئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے عمل ہیں جن کے کرنے کے بعد، جن کو انجام دینے کے بعد ایک انسان کا جو ایمان ہے اللہ کے دربار میں جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا. تو کل ہم نے پہلا لیا تھا، پہلی بات لی تھی اس میں، وہ کون سی تھی کہ الشرک فی عبادت اللہ فی وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرنا. کل اسی پر ہم نے جو ہے گفتگو کی تھی، اسی حوالے سے بات ہماری ہوئی تھی کل کہ جو پہلا عمل، پہلا ایسا کام جو کرنے کے بعد جو ہے کہ انسان کی توحید، ایک انسان کا جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو کل میں نے جو درس کے آخری حصے میں جو باتیں ذکر کی تھی وہ یہ تھی کہ اس شرک کی کیا تباہ کاریاں ہیں، اس شرک کی کیا تباہ کاریاں ہیں. تو چند امور میں نے ذکر کیے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جو شرک کرے گا،
جو شرک میں گرفتار ہوگا وہ خالص کیا بن جاتا ہے، ایک کوئی بھی اس نے عمل کیا عبادت میں، کسی کو بھی شریک کیا، ذبح کسی اور کے نام کیا، کسی اور سے مدد مانگی، کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھا اللہ کے علاوہ، تو سب سے پہلے وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کس میں، اہل شرک والوں میں شامل کر دیتا ہے۔ پہلی تباہی اور پہلی بربادی شرک کی یہ ہے۔ اور دوسرا جو میں نے کل بتایا تھا شرک کی تباہی کیا، اور شرک اکبر، میں نے درس میں ساتھ ہی کہہ دیا تھا شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک اکبر اور دوسرا ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر کی جو تباہیاں ہیں، ایک انسان کو مختلف ایک خاص کافر بنا دیتا ہے۔ دوسری جو اس شرک کی تباہی ہے شرک اکبر کی، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کیا ہے، جیسا کہ کل بھی درس میں ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز اس شرک کی جو تباہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے اپنی مغفرت کو حرام قرار دیا ہے۔ اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت ہے بہت وسیع ہے، لیکن ایک مشرک جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کو حرام قرار دیا ہے۔ چوتھی چیز جو اس شرک اکبر کی تباہی میں سے ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے تمام اعمال کو یہ شرک جو ہے ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جیسے اس نے کوئی عمل کیا ہی نہیں، جیسے اس نے ایمان لایا ہی نہیں، جیسے اس نے کوئی عبادت کی نہیں تھی، اگر جس انسان نے شرک کیا۔ دیکھیے کتنا سنگین معاملہ ہے۔ ایک انسان تھوڑے سے عمل کی وجہ سے، تھوڑے سے کسی غلط عقیدے کی وجہ سے اپنے تمام اعمال کو ضائع کر سکتا ہے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو، اس شرک کی تباہی کو سمجھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے اس ماحول میں سب سے زیادہ جو تعداد جن کی بڑھتی جا رہی ہے اس ماحول کے اندر، جن کو ہم پیر کے نام سے مانتے ہیں، پیر و فقیر، وہ کیوں؟ اسلامی عقائد جو ہیں کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تبھی وہ لوگ اپنی دکانیں چلانے کے لیے کوئی علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے۔ حالانکہ ہم نے کہا تھا گزشتہ دروس کے اندر اصول الثلاثہ میں کہ جو علم غیب کا دعویٰ کرے گا وہ طاغوت ہے۔ تو جو پیر و فقیر ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، جو لوگوں کے عقیدے کے ڈاکو ہیں، وہ تو یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کیا ہوگا، آگے تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو جو یہ دعویٰ کرے گا میرے پاس علم غیب ہے، وہ طاغوت ہے، جیسا کہ ہم نے اصول الثلاثہ کے اندر ان باتوں کو ذکر کیا تھا۔ تو بہرحال جو شرک ہے وہ تمام اعمال کو جو ہے جو شرک اکبر ہے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح اس شرک کی جو تباہی میں سے ہے کہ ایک مشرک، جیسا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے کچھ حقوق ہیں، اس میں سے یہ ہے کہ اس کا آپس میں ان کا خون، ان کا مال، ان کی عزت ایک دوسرے پر حرام ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں تب تک لڑتا رہوں گا تمہارے ساتھ جب تک تم کلمہ توحید کا اقرار نہیں کرو گے، یعنی تمہارا خون اور تمہارا مال تب تک حلال ہے جب تک تم کلمہ توحید کا اقرار نہیں کرو گے۔ تو مشرک جو ہے اس کا خون یا اس کا جو مال جو ہے وہ ایک مسلمان پر جو ہے نا ویسا نہیں ہے جیسے ایک مسلمان کا خون یا مال ہوگا، جیسے مسلمان کا خون اور مال جو ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ شرک کی کچھ تباہ کاریاں ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ ذکر کی تھی میں نے۔ اور دوسری قسم جو ہے شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر سے مراد ہے عبادات میں، شرک اکبر سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ انسان عبادات میں کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دے، یہ شرک اکبر ہے۔ خلاصے کے طور پر اس کی تعریف ہے کہ کوئی بھی انسان کسی عبادت کو جو خالص اللہ کے لیے کرنی تھی اس میں کسی اور کو شریک کرے، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے دربار پہ کرے۔ شرک جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے، اللہ کے علاوہ کسی سے اولاد کی توقع رکھے کہ وہ اولاد دے گا مجھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرے کوئی جانور، یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر کی نفع و نقصان کا مالک کسی اور سے سمجھے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اگر یہ اس میں کوئی مبتلا ہوا، اس میں کوئی پایا گیا، تو اس کا جو پہلا فساد ہوگا اس کی توحید ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے خود سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اپنے بھائیوں تک، دینی بھائیوں تک ان چیزوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی ہو ساتھ ساتھ یہ عمل بھی کرتے ہوں، ایسا مسلمان ہونا اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوسری قسم ہے شرک اصغر۔
شرک کی دوسری قسم ہے شرک اصغر. اور شرک اصغر وہ ہے کہ جو ایک انسان کو اسلام سے خارج تو نہیں کرتا, اس کی توحید پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا, لیکن یہ ایک انسان کے اعمال میں اثر ضرور کرتا ہے, شرک اصغر میں آتا ہے جیسے کوئی قسم کھائے گا اللہ کے علاوہ کسی اور کی. اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک, جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی, جیسا کہ آج کے ہمارے اس معاشرے کے اندر ہے, قسمیں کھائی جاتے ہیں, والدین کی قسمیں کھانا, ایک دوسرے کی قسمیں کھانا, ماں کی قسم, باپ کی قسم, بھائی وغیرہ, یہ تمام ترجمے شرک اعمال اور شرک اصغر ہیں. یہ بہت سنگین گناہ ہے, بڑے گناہ ہیں, ایک انسان کو بچنا چاہیے. اسی طرح شرک اصغر جو ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ ریاکاری, انسان کو عبادت انجام دے لیکن اس میں لوگوں کو دکھلاوا ہو, تو یہ شرک اصغر ہے. اور یہ منافقین کا طریقہ کار تھا. ریاکاری میں یہ جو منافقین کا طریقہ کار تھا, وہ ظاہر کچھ اور کرتے تھے, اندر ان کے کچھ اور ہوا کرتا تھا. تو بہرحال ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ ہم نے جو پہلا نواقض الاسلام لیا, پہلا وہ عمل جو انسان کے توحید میں خلل ڈالتا ہے, انسان کے ایمان کو ضائع کرتا ہے, وہ شرک ہے. اور شرک وہ چیز ہے کہ انسان عبادات میں کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دے, یہ بہت سنگین گناہ ہے. اور ہمارے معاشرے میں اس میں بہت لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پر پائے جاتے ہیں. کسی مرغے کو, کسی بڈو کو کہیں ذبح کرنے کے لیے کہیں خاص جگہ پر لینا, یہی سامعین کرام شرک ہے. اسی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کو سامنے پیش کیا تھا کہ یہ شرک ہے, اس سے بچنا ہے. یہ جانور جو ہیں بے زبان ہیں, اللہ کے علاوہ ان کو کسی اور کے نام سے ذبح نہ کرو, یہ ظلم ہے. یہ شرک جو ہے سب سے پہلا عمل وہ ہے جو ایک انسان کی توحید کو, ایک ایمان کو ختم کر دیتا ہے. اس کے علاوہ بھی 9 ایسے اعمال ہیں جو ایک انسان کے ایمان اور توحید کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز وہ اگلے دروس میں آئے گا. آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں, وقت ہو چکا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور